ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ام بل حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل شبه ما أوتي الذين خلوا من قبلكم من المؤمنين من المحن فتصبروا كما صبروا مستهم جملة مستأنفة مبينة لما قبلها البأساء شدة الفقر والضراء والمرض وزلزلوا أزعجوا بأنواع البلاء حتى يقولوا بالنسب والرفع أي قال الرسول والذين آمنوا معه استبطاء للنصر لتناهي الشدة عليهم متى يأتي نصر الله الذي وعدناه فأجيب من قبل الله تعالى ألا إن نصر الله قریب اتیانہ. شاعر کہتے ہیں کہ یہ جو ام حسیبتم، یہ جو آیہ کریمہ ہے یہ اس جوہد میں نازل ہوئی، اس جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچی، جو اس مشقت میں جو مسلمانوں کو پہنچی، اس سختی میں جو مسلمانوں کو پہنچی، اس کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. یعنی بعد نے کہا کہ یہ غزوہ احزاب میں، غزوہ جب کافروں نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا، مدینہ یعنی کان ذالک فی غزوۃ احزاب حین حاصر الکفار المدینہ، جب کافروں نے مدینہ مبارک کا گھیرا کر لیا اور محاصرہ کر لیا، وہاں تولا انہوں نے گھیر لیا اور ان سے داخل ہونا بھی ختم کر دیا، کوئی داخل بھی نہیں ہو سکتا تھا. خندق کھود دی گئی بھی تو کوئی داخل بھی نہیں ہو سکتا تھا، اور ان کے درمیان اور اس کے داخل ہونے کے درمیان کچھ نہیں تھا مگر خندق تھی، درمیان میں خندق تھی. اور اس وقت وہ 10,000 ڈاکو تھے، 10,000 لڑنے والے تھے اور مسلح تھے، اور لشکر جرار تھا ان کا مسلح اسلحہ سے وہ بھرے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، تو مسلمانوں پہ نا یہ سخت گزرا. فاشتد القرب والخوف علی المسلمین، تو مسلمانوں پر وہ خوف اور بے چینی سخت ہوئی، سخت خوف ہوا، سخت بے چینی ہوئی کہ اتنے زیادہ آ گئی ہیں، راستہ بھی بند ہو گیا، گھیرا بھی کر لیا. ٹھیک ہے، اور وہ مسلح ہے اور لشکر جرار ہے ان کا، تو یہ مسلمانوں پہ سخت ہوا. خاص طور پر 300 منافقوں کے ساتھ جو ان کے درمیان میں تھے. یہ بودا ہوا کہ 300 منافقی بھی ہیں، یہ خطرناک ہوتے ہیں، اندر کا دشمن. اوپر کہتا ہے تمہارے ساتھ، پھر جب سخت وقت آتا ہے تو ظالم دوسروں کی مدد کرتا ہے. تو خاص طور پر کہتے ہیں کہ 300 منافقوں کے پائے جانے کے ساتھ جو ان کے درمیان تھے، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اور بعد نے کہا یوم احد میں یہ آیت کریمہ نازل، یہ بعد نے کہا. اور بعد نے کہا کہ یہ تو مہاجرین کو تسلی دی ہے اللہ عز و جل نے، مہاجرین کو، مہاجر صحابہ کو جو ہجرت کر کے آئے تھے، جب وہ اپنے حین ترکوا دیارہم واموالہم، جب کہ وہ اپنے مال چھوڑ آئے، اپنے گھر چھوڑ آئے مشرکین کے ہاتھوں میں، بے دل مشرکین کے ہاتھوں میں چھوڑ کے آئے نا. کیا بات تھی ان کی، جو وطن چھوڑ گئے، مال چھوڑ گئے، شہر چھوڑ دیے. ٹھیک ہے، مشرکین اس کے مالک بن گئے، مشرکین ان کے مالک بن گئے. یہ ہے انہوں نے دین پہ یہ تکلیفیں صحیح ہیں، ہمارے تک دین آیا. آج اٹھ کے صحابہ پہ بولتے ہیں ظالم، انہیں کوئی حیا نہیں. انہیں سے دین ڈائریکٹ یہاں نصیب ہو گیا تھا. قربانیاں پیچھے، وطن چھوڑنے پڑے، گھر چھوڑنے پڑے، جانیں دینی پڑی، اولاد دینی پڑی، لیکن دین پہ کمپرومائز نہیں کیا، دین کے لیے سب کچھ برداشت کیا. تو یہ مشرکین کے ہاتھوں میں چھوڑائے. اللہ پاک ان کو تسلی دے رہا ہے، ان کو. اور بعد نے کہا یہ تسلیۃ للمسلمین حین عذب المشرکون بمکہ،
وشکوا ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعد نے کہا کہ یہ تسلی ہے ان مسلمانوں کو جن کو مشرکین نے ستایا اور تکلیف دی، مشرکین نے ان کو مکہ میں، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی کہ یہ طرح طرح کی تکلیفیں دیتے ہیں ظالم مشرک، کیونکہ وہ آپ کو پتا تھا مکہ میں وہ ملک ان کا تھا، ٹھیک ہے، قریش، تو سلطنت، تو وہ مسلمان صحابہ پہ ظلم کرتے، انہیں تکلیفیں دیتے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں شکایت کی۔ یہی وجہ ہے، کہتے ہیں یہی وجہ ہے اختلاف کی، تو وہ مختلف ہو گئے کہ کسی نے کہا یہ، کسی نے کہا یہ، احد، انہوں نے کہا عذاب، انہوں نے کہا تسلی، کیسے اسی اختلاف کی وجہ سے لم یعین المفسر الجہاد، اسی وجہ سے مفسر کسی جہت کو خاص نہیں کر سکے، مفسر کہ یہ پس منظر ہے، یہ پس منظر ہے، یہ پس منظر ہے، مختلف ہے، اسی وجہ سے جہت کو مفسر معین نہیں کر سکے۔ سمجھ آ گئی؟ تو بس ہے تو تکلیف ہے نا، تو اس شدت تکلیف میں جو مسلمانوں کو پہنچی آیت کریمہ نازل ہوئی، شارح کہتے ہیں بل، یا بل کے معنی میں ہے، او کے معنی میں نہیں ہے، متصلہ نہیں ہے جو بتایا تھا، منقطعہ، بل حسبتم، بلکہ تم نے گمان کر لیا، بل حسبتم، تم نے کس کا، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، تم تو جنت میں داخل ہونے کا تم نے گمان کر لیا، ولما یأتکم، اور ابھی تک یأتکم نہیں آئی، کم تم پر، مثل اس کی مثل، اس کی مثل، اس جیسی تکلیف، اس جیسی جو تم سے پہلوں کو دی گئی، جو مثل شبہ ما اتی الذین، کہ اس کی مشابہ، اس جیسی تکلیف تمہارے پاس نہیں آئی جو الذین خلو من قبلکم، جو دی گئی، یا اتی الذین، جو آئی ان کے پاس، جو آئی جو تم سے پہلے گزر چکے، تو جو تم سے پہلوں کو تکلیف آئی اس جیسی ابھی تمہارے پاس نہیں آئی، تو تم نے گمان کیا جنت جی داخل ہو جائیں گے بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی آزمائش کے، من المؤمنین، تم سے پہلے جو مومن گزرے، من المحن، انہیں تو بڑی آزمائشیں آئیں، انہیں بڑی تکلیفیں آئیں، ان جیسی تو ابھی تمہارے پاس آئی نہیں تمہارے پاس، اور تم نے گمان کری کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، من المحن، یہ تسلی ہوگی نہیں، فتصبروا، صبر کرو، ان پہ اتنی تکلیفیں، جیسے کما صبروا، جیسے انہوں نے صبر کیا، تم پہ تکلیفیں کتنی آئی ہیں، انہیں تو آرے میں 2 ٹکڑے کر دیا گیا، دین پر ڈٹے رہے، ایمان پر ڈٹے رہے، 2 ٹکڑے کروا لیے۔ کہنا آسان ہے، کہنا، آج کہتے ہیں جی ہمیں یہ نہیں ملا، تیری ہے کوئی اوقات، پڑھ پیچھے، ہمیں تو مفت میں ملا ہے۔ صحابہ کو حضور فرما رہے، پہلے جو تھے ان پہ آرے چل گئے، کیا آرے چل گئے، آرا جس میں ٹکڑے ہو گئے، بعد وہ تھے کہ وہ زندہ تھے، کیا تھے، زندہ، تو زندہ کی ہڈیاں چرا دی گئیں، زندگی چل رہی تھی اور ہڈیاں کے ٹوٹے کر دیے جائیں، کہنا آسان ہے۔ ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے، پھر اس کا جسم کاٹا جاتا ہے اور ہڈیاں چیری جاتی ہیں، ایک وہ جو زندہ ہو، اور زندہ تو ان کی ہڈیاں چیر دی گئی، ہڈیاں توڑ دی گئی، یہ آزمائش تھی ان پہ، تو کہا ابھی تو تمہیں ان جیسی آئی ہی نہیں، ان جیسے امتحان ہوئی نہیں، تمہارے آزمائش ہی نہیں ہوئی، جن کا تو اتنی آزمائشیں آئیں ان کی، پھر بھی انہوں نے صبر کیا، کما صبروا، پھر جیسے انہوں نے صبر کیا، فتصبروا، تم بھی صبر کرو، تم پہ تو وہ نہیں آئی، تم پر تو وہ، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آنے والا ہے، ایک وقت، مفہوم حدیث بتا رہا، ایک وقت آنے والا ہے کہ ایک تنہا سوار سنا سے چلے گا، سنا سے حضر موت تک بے خوف جائے گا، کیا ہوگا، اسے پھر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، تو مستہم الباساء، انہیں تو سخت تکلیف پہنچی، فقر پہنچا،
مستہم البأسا تم سے پہلے گزر چکے، مستہم البأسا انہیں سخت تنگ دستی پہنچی، سخت فقر، شدت فقر انہیں پہنچا، البأسا انہیں پہنچا، والضراء اور مرض پہنچا انہیں وزلزلوا وزل کیا ہوا؟ تو یہ جو آگے نا مستہم البأسا، یہ اب اس سے ایسا لگتا ہے جیسے پیچھے اس کا تعلق ہے، لیکن شاعر کہتے ہیں یہ نیا جملہ ہے، ہاں ما قبل کی وضاحت کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ تو پھر تعلق ہے نا کہ یہ ابتدائیہ جملہ ہے، لیکن لما قبلہا اپنے ما قبل کی وضاحت کرتا ہے، اپنے کہ انہیں سخت فقر پہنچا، شدت فقر پہنچا، والضراء اور مرض پہنچا اور تکلیف پہنچی، وزلزلوا اور ہلا دیے گئے، اور ہل گئے، کیا ہو گئے؟ ازعجوا بانواع البلاء، طرح طرح کی مصیبتوں سے، طرح یہ عبارت لانے کا مقصد بتا رہے ہیں، طرح طرح کی مصیبتوں سے وہ ہل گئے، اتنی آزمائشیاں اتنی وہ ہل گئے، حتی یقول یہاں تک کہہ اٹھا رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے، ان کے الرسول والذین آمنوا اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے، یہاں تک کہ کہہ اٹھے متی نصر اللہ، کب اللہ کی مدد آئے گی، جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ فرمایا، الذی وعدناہ جس کا ہم سے رب نے وعدہ فرمایا، وہ مدد کب آئے گی؟ فاجیب من قبل اللہ، پھر اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا، الا ان نصر اللہ قریب، سنتا ہے بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ آگے شارح نے ذکر کیا کہ اتیانہ یہ معذوف ہے، یعنی اللہ کی مدد کا آنا قریب ہے، اللہ کی مدد کا آنا، یعنی اتیان نصر اللہ، اللہ کی مدد کا آنا قریب ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد کا آنا قریب ہے۔ یہاں کہتے ہیں یقول اور یقولا، یقولا اس لیے کہ حتی مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اسے نصب دیتا ہے، ان مقدر ہوتا ہے، تو لہذا حتی یقولا پڑھنا، اور رفع ایک قرات نافع کی قرات میں حتی یقول ہوا ہے، یعنی ای قولا، ای کیونکہ حتی جب مضارع پہ داخل ہو، ٹھیک ہے، تو معنی میں وہ ماضی کے ہو، اس کے ماضی کے ہو، تو پھر جو ہے وہ اس پہ اس کو رفع بھی پڑھتے ہیں اس کو، تو یہاں نصب بھی ہے، نصب ظاہر کا اعتبار کرتے ہوئے، لیکن یہ اے مستقبل پہ داخل ہے، لیکن ماضی حالی کیا ہے؟ یہ ماضی کے حال کی حکایت کرتا ہے، کس کی حکایت کرتا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ وہ فلاں بیمار ہوا، میں فلاں یرجونا، تو میں اس کی تندرستی کی مجھے امید ہے، حالانکہ یرجونا مضارع ہے لیکن حکایت ماضی کی ہے، ماضی کی حکایت کر رہا ہے، تو ماضی کے حال کی، اسی طرح یہاں بھی ماضی کی حکایت کی، کیا ماضی کے حال کی حکایت کر رہا ہے، یعنی قولا، کیا قولا، تو اس رسول نے کہہ دیا، استمتاع نصری مدد کے دیر کے آنے کی وجہ سے، مدد کے یعنی مدد میں تاخیر ہوئی، اور لتناء شدت علیہم اور ان پر سختی کے ختم ہونے کے لیے، اپنے اوپر جو سختی تھی اس کے ختم ہونے کے لیے کیا اٹھے کب اللہ کی مدد آئے گی، یعنی جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ فرمایا کہ سنتا ہے کہ اللہ کی مدد قریب ہے، اللہ کی مدد کا آنا قریب ہے۔ یہاں دیکھیں تو یہاں کہتے ہیں کہ بل حسیب، تو میں نے بتایا بل یعنی اشارہ بھی الا ان منقاطعۃ و انا مقدرۃ ببل، یعنی بل حسیب تم، شاعر نے اشارہ کیا اس کے ساتھ کہ یہاں جو ہے یہ منقاطع ہے، کیا ہے؟ منقاطع ہے، اور اس کو بل کے ساتھ مقدر کیا ہے، کس کے ساتھ؟ اور ولما یاتکم، یا جو واو ہے الواو للحال، یہ واو حال کے لیے، اس کے لیے، اور لما بمانا لم، اور لما کس کے معنی میں ہے؟ لم، کلمہ حرف لم کے معنی میں ہے، یعنی والحال انہ لم یاتکم مثلہم بعد ولم تبتلوا بما ابتلوا به من الاحوال الهائلة التي هي مثل فی الفظاعۃ والشدۃ وهو متوقع۔ اب کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہوا کہ
تم نے گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو گے، اس حال میں کہ ان کی مثل ان جیسی تم پر مصیبت نہیں آئی، ان جیسی نہیں آئی، یعنی کیا، اور تمہیں اس نے اس کے ساتھ نہیں آزمایا جس کے ساتھ ان کو آزمایا، ان کو یعنی ایسی ہولناکیاں ہیں جو ہلا کے رکھ دیتی ہیں، جو جیسے میں نے بتایا وہ پریشانیاں، وہ تکلیفیں، وہ جو تو وہ گھبراہٹ اور شدت وہ تو تم پر نہیں آئی، وہ تم پر نہیں آئی۔ مثل الذین خلو، مثل الذین، اس میں کہتے ہیں کہ اس میں بھی حذف ہے، اس میں بھی کیا ہے، حذف ہے۔ یہ تو ایک بات یہ کہ وہ جو آزمائشیں ہیں جو اللہ نے ان پہ ڈالی ہیں وہ تم پہ نہیں ابھی ڈالی، تم پہ نہیں ڈالی، اس میں تسلی ہے کہ نہیں؟ کہتے نہیں ہیں کہ ہمارے یہاں سمجھانے کے لیے بھی کہتے ہیں، وہ بچے جو ہے نا جب نہیں پڑھتے یا کہتے ہیں بڑی مشکل ہے تو کوئی پیچھے ذرا دیکھو، تمہارے پاس جو سہولتیں اتنی ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے دیکھو پانی کے ساتھ روٹی کھا کے بھی پڑھا، پانی کے ساتھ کتنے کتنے بھوکے بھی رہے ہیں، کپڑے پورے نہیں تھے، کپڑے آزمائش تھی ان پہ، لیکن پھر بھی دین نہیں چھوڑا، دین وہ سیکھتے تھے، وہ محنت کرتے تھے۔ تمہیں تو گھر میں سارا کچھ ملتا ہے، تمہیں تو شاید اسی لیے قدر نہیں ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، تو تھوڑی سی تکلیف آ گئی ہے تو کوئی بات نہیں، تو اس میں کیا تسلی ہے، اس میں اسی طرح اللہ جل وعلا نے ان کو تسلی دی۔ تو میں نے بتایا کہ وہ آرے چلا دیے جاتے، نصف ٹکڑے کر دیے جاتے، لوہے کی کنگھی کے ساتھ ان کے گوشت کے ٹکڑے کر دیے جاتے، ان کی ہڈیاں، ان کی، تو اس طرح یہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے۔ اللہ جل وعلا ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔